ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آج کون ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس نے آج کسی غریب پر صدقہ کیا ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں حضور آج میں نے صدقہ کیا ہے۔ کہ کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ حضور آج میں نے روزہ بھی رکھا ہے۔ کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی ہے؟ کہتے حضور آج میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ کون ہے جس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مختلف نیکیاں گنواتے رہے اور وہ عظیم ہستی کھڑے ہو کر عرض کرتے رہے حضور میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ان کو نیکیوں کی اتنی شوق کیوں تھا؟ حالانکہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبی پاک کی زبان میں اس دنیا میں جنت کی بشارت حاصل کر لی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں، مگر نیکیوں کا شوق کہ ختم ہی نہیں ہوگا، اور چاہیے اور چاہیے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک کمپٹیشن تھا، ہمارے درمیان بھی کاروباری لوگوں میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، مگر ہمارا کمپٹیشن کیا ہے؟ اس نے وہاں دکان لی ہے، میں نے بھی اس مارکیٹ میں دکان لینی۔ اچھا اس نے دکان پہ رنگ روغن کرایا، میں نے بھی کرانا۔ فلاں نے وہ والی گاڑی لی ہے، اب میں نے اس سے اچھی گاڑی لینی۔ اچھا وہ والا موبائل، اب میں نے اس سے اچھے ماڈل کا۔ اسی میں رہ گئے، اسی میں مر گئے۔ اچھا جو کمپٹیشن ہے نا، اس کا ایک اور سیٹ بیک آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بندہ دنیا کے اس کمپٹیشن میں پڑ جاتا ہے نا، وہ سکون سے چلا جاتا ہے، اس کو ہر وقت ٹینشن نہیں لگی رہتی ہے یار وہ تو ہے ہی نہیں میرے پاس جو اس کے پاس ہے۔ اچھا وہ کچھ اور لے لے، ٹینشن ہمیں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ کمپٹیشن ہے جو آپ کو بے چین رکھتا ہے، اس کا حاصل بھی کوئی نہیں ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں صحابہ کا کمپٹیشن کیا تھا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو انصار صحابہ تھے، انصار صحابہ تو ویل آف تھے، پیسے والے تھے کیونکہ مدینے میں رہتے تھے۔ مکے سے جو صحابہ مدینے آئے تھے وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، مہاجرین وہ غریب تھے۔ تو مہاجرین جو غریب صحابہ تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہتے حضور یہ انصار صحابہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، یہ تو آگے بڑھ گئے نا۔ اچھا اب ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں یار پیسے میں آگے بڑھ گیا، وہ کہتے حضور یہ آگے بڑھ گئے، ان کے پاس پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، مگر پیچھے خیال کیا تھا؟ کہتے حضور یہ صدقہ دیتے ہیں، ہم تو صدقہ نہیں دے سکتے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں، ہم تو خرچ ہی نہیں کر سکتے، یہ پیسوں کے ذریعے جو نیکیاں کرتے ہیں ہم نہیں کر پاتے، ہم غریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتا دوں کہ تم اگر وہ وظیفہ کر لو تو تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اچھا ان کو پیسے تو چاہیے نہیں تھے، ان کو نیکیاں چاہیے تھی نا، کہ حضور ضرور بتائیے وظیفہ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور ایک روایت کے مطابق 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تو تم سے جو نیکیوں میں آگے ہوگا تم اس کے برابر ہو جاؤ گے۔ دے بیکم ہیپی، خوش۔ پیسے نہیں چاہیے تھے، کمپٹیشن نیکیوں کا تھا، وظیفہ مل گیا، باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، کہتے حضور جو آپ نے وظیفہ ہمیں بتایا نا وہ امیروں نے بھی سن لیا ہے، تو حضور وہ تو وظیفہ بھی پڑھ لیں گے۔ اب نبی پاک مسکرائے اور فرماتے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا فرمائے۔ مگر اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ یہ تھا کمپٹیشن کہ صحابہ اولیاء بزرگوں کی سیرت پڑھیں، وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے تو نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا کی قسم وہ ایسی ہستی ہیں کہ ان کے بارے میں جتنا پڑھیں جتنا سنیں ایمان ہی تازہ ہوتا ہے۔ نبی پاک سے وہ دوستی نبھائی، وہ ساتھ نبھایا، اللہ اکبر، زندگی میں بھی ساتھ رہے، غار میں بھی ساتھ رہے، آج مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ بھی تو کمپٹیشن ہی تو تھا نا، کہ جب غزوہ تبوک، اگر یہ میرے تاجر اسلامی بھائی صرف اونلی غزوہ تبوک کو پڑھ لینا، one of the historical event in the history of Islam، اسلام کی تاریخ کا ہر واقعی کمال ہے، مگر غزوہ تبوک تو ہمیں کتنے سبق دیتا ہے۔ جب یہ غزوہ تبوک ہوا، اس کو جیش اسرت بھی کہتے ہیں، یہ تنگی والا غزوہ تھا، وہ ٹائم بڑا مسلمانوں پر ڈیفیکلٹ تھا، 30,000 کے قریب کا لشکر تھا اور مقابلہ تھا رومیوں سے، اور جانا تبوک تھا،
اور وہاں ان کی سلطنت اور ان کے لوگ موجود تھے، بہت بڑا لشکر تھا۔ اچھا جب تک میں تبوک نہیں گیا تھا نا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تبوک ہے کتنا دور۔ جب میں فرسٹ ٹائم تبوک گیا تو مجھے پتا چلا کہ آج بھی مدینہ منورہ سے آلموسٹ 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ہاں گاڑی موٹر وے بنے ہوئے ہیں، اب بھی جاؤ تو 10 11 12 گھنٹے لگ جاتے گاڑیوں میں۔ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر کتنا ٹائم لگنا تھا۔ اچھا لشکر کے پاس نہ اونٹ تھے نہ گھوڑے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیا۔ اچھا پھر یہ ایک اور ڈیفیکلٹی یہ تھی کہ غزوہ تبوک جو ہے یہ فل گرمی میں ہوا۔ جنہوں نے مکہ مدینے کی گرمی دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں پیر بار رکھنا آسان نہیں ہے، ریگستان۔ اناؤنس ہو گیا، اب مسلمانوں سے کہا گیا کہ اللہ کے نام پر خرچ کیا جائے۔ یہی وہ غزوہ ہے سیدنا عثمان غنی جس میں کھڑے ہوئے تھے، تو کہا حضور 100 اونٹ بما ساز و سامان میری طرف سے۔ نبی پاک نے پھر اعلان فرمایا، دوبارہ کھڑے ہوئے، کہتے حضور 200 اونٹ بما ساز و سامان میری طرف سے۔ پھر نبی پاک نے پھر اعلان فرمایا، پھر کھڑے ہوئے، کہتے حضور 300 اونٹ بما ساز و سامان میری طرف سے۔ اچھا ابھی اعلان کر لیا نا تو نبی پاک اپنے ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے اس سے کوئی مواخذہ نہیں، گویا نبی پاک نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ جنت خرید لی نبی پاک سے۔ یہ ہے نا مال کا استعمال۔ بندہ کہتا ہے پیسے آئے ہیں، بڑا گھر بڑی گاڑی، لوگوں کو بتاؤں گا میں کتنا پیسے والا ہوں۔ ارے صحابہ اسی پیسے سے جنت خرید لیتے تھے۔ اب سنو یہ ایک واقعہ نہیں۔ اچھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ بعض لوگ اگر ہم جیسا کوئی آدمی ہے تو کہے میں نے وہی 100 کو 200 کر دیا تھا، 200 کو پھر کھڑا ہو کے 300 کر دیا تھا تو 300 لے لو۔ نہیں، عثمان غنی ہے نا، سخیوں کے بھی امام ہیں۔ آپ نے 100 میں 200 ملائے، کتنے ہو گئے؟ 300 میں پھر 300 ملائے، کتنے ہو گئے؟ 600 نہیں دیے، 950 اونٹ بما سامان دیے، اور پھر اور گھوڑے بھی دیے، اشرفیہ بھی دی۔ آج یار لوگ اعلان کر کے چلے جاتے، پھر بندہ ڈھونڈتا رہتا گیا کدھر اعلان کرنے والا؟ وہ تو اعلان ہی تھا نا ذرا، اب ڈھونڈے ان کو۔ وہ اعلان کرتے دیتے زیادہ تھے۔ تو ہمیں بھی اصل میں یہ بھی شیطان کا وار ہوتا ہے، اعلان کرتے وقت بعض اوقات نیت ہوتی ہے کیا چلو میں بھی اللہ کی راہ میں دے دوں، کبھی امام صاحب کو بندہ کہتا ہے چلو میری طرف سے، اس کے بعد بیچارے امام صاحب بھی انتظار کرتے رہتے ہیں، بعد میں شیطان ہمارے دلوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو ہمیں نیکی کے کام میں نا دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ آپ کے کاروبار میں آپ نہیں کہتے یار یہ مارکیٹ میں سودا آیا لے لو ورنہ چلا جائے گا، یہ آئٹم بک جائے گی پھر نہیں ملنی۔ تو جب نیکی کا ذہن بن جائے نا تو فوراً کر لینی چاہیے، کیونکہ بعد میں شیطان آپ کی ان نیتوں کے درمیان آ جاتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ واش روم میں گئے، باہر نکلے، اپنا کوئی لباس تھا اٹھا کے غریب کو دے دیا، تو خادم نے کہا حضور آپ واش روم جاتے ہی باہر آ گئے، اپنے تمام معاملات سے فارغ ہوتے پھر صدقہ دے دیتے۔ کہتے ہیں جب میں جا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ میرا یہ لباس جو ہے نا میں غریب کو دوں گا، پھر اندر جاتے مجھے خیال آیا کہ میں دیر نہ کروں، ایسا نہ ہو میرا دل بدل جائے، باہر آ کے پہلے میں نے کہا نیکی پوری کر لوں۔ تو یہ جس طرح ہم فوری طور پہ اچھا سستا سودا جانے نہیں دیتے، لوگ کہتے ہیں ادھر ہی اسی ٹیبل پہ سودا کرو، اٹھنے نہیں دینا اس کو، یہ اٹھ گیا تو پھر نہیں ملنا، یہ ساری کاروباری ٹیکنیکس ہے نا۔ تو نیکی میں بھی موقع ملا تو کر ڈالو، پتہ نہیں بعد میں زندگی میں موقع ملے نہ ملے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی نے تو اپنے خزانے کے منہ کھولے، پھر حضرت عمر کیسے پیچھے رہتے ہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین۔ کمپٹیشن دیکھو، مقابلہ۔ آج میرا موضوع یہی ہے کہ ہمارا مقابلہ کیا ہے اور اللہ والوں کا مقابلہ کیا تھا، ان کا کمپٹیشن کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مال تھوڑا زیادہ تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج نیکیوں میں ابو بکر سے آگے نکل جاتا ہوں۔ 50% جتنا کچھ تھا اس کا 50% لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے۔ ادھر لوگوں سے 2.5% زکات بھاری لگ رہی ہوتی ہے، او ہو 2.5% کیسے نکالا۔ سیدنا عمر فاروق 50% لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے عمر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور جو گھر میں تھا آدھا لے آیا ہوں، جو کچھ تھا 50% لے آیا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں۔ دیکھا کہ سیدنا ابو بکر ایک بڑا سا پوٹلا کہہ لیں، بورا کہہ لیں، لے کر آ رہے ہیں، کاندھے پہ لٹکا ہوا ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں آیا۔ اچھا یہاں یہ بھی سمجھنا ہے، بعض کتابوں میں لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو مال تھا نا وہ حضرت ابو بکر سے دکھنے میں زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور بات یاد رکھو، اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔
لاکھوں روپے صدقہ کرو گے تبھی رب قبول کرے گا، ضروری نہیں ہے۔ اخلاص کیسا ہے اور آپ کی حیثیت کے مطابق آپ کتنا کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب لائے تو آپ سے نبی پاک نے سوال کیا کہ اے ابوبکر تم کیا لائے ہو؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا، جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اچھا کیسا گھر سے کیسا جھاڑو لگایا تھا، سویپ کیا تھا کہ جو آپ کے کرتے پہ بٹن تھے نا، آپ نے وہ بٹن بھی رائے خدا میں دے دیے تھے، کانٹوں کے بٹن لگے ہوئے تھے، کانٹوں کا لباس تھا۔ تو اب جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے لباس جو پہنا اس میں بھی کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کہتے حضور صرف آج میں نے نہیں، اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب نے ایسا لباس پہنا ہے۔ یہ ہے صدقہ، یہ ہے نیکی، یہ ہے کمپٹیشن۔ اب سنو، جبریل امین کہتے ہیں کہ حضور ابو بکر کو رب سلام ارشاد فرماتا ہے اور ابو بکر سے پوچھئے اس حال میں کہ جب تمہارے پاس کچھ نہیں کیا تم اللہ سے راضی ہو؟ صدیق اکبر زارو کتار رونے لگے، کہتے حضور میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ حضور میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ آج ہمارے پاس تھوڑا پیسہ کم ہو جائے، تھوڑا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، چھوٹا سا نقصان ہو جائے تو زبان پر شکوے ہیں، شکایات ہیں، یار ہے ہی کچھ نہیں، کاروبار بڑا مندہ، بڑی پریشانی۔ وہ سب کچھ دے کر راضی ہے اور تم بہت کچھ لے کر بھی راضی نہیں ہو۔ سوچو، یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی گزرتی کیسی ہے۔ اچھا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ دے دیا نا، اس کے بعد کی روایت سنی آپ نے کہ انہوں نے مانگنا شروع کر دیا؟ معاذ اللہ، ان کے پاس تو سب کچھ چلا گیا تھا۔ نہیں جناب، اللہ نے پھر برکت ڈال دے رہی ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قسم کھا کر فرماتا ہوں، ابھی یہ پاک نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں شاعر، گھر بار لٹا کر کہتے ہیں اللہ نبی ہی کافی ہے۔ گھر بار لٹا کر کہتے ہیں اللہ نبی ہی کافی ہے۔ کیا بات اجاگر کہتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ نیکی میں دیر نہ کیا کرو اور کمپٹیشن کریں، مقابلہ کریں تو نیکیوں میں کریں۔ آئیے آج سے ہم یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم نیکیوں میں مقابلہ کریں گے، آگے بڑھے نیکیوں میں۔ سبحان اللہ ہے تو آج دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے جو ماشاءاللہ ہمیں پکڑ پکڑ کر اللہ کی رحمت سے نیکی کے راستے کی طرف لاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی کام کر لیں، یہ بھی کام کر لیں، اور اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں جناب آپ نیکیاں جمع کراتے رہیں۔ تو ایک نیکی جو بہت زبردست نیکی ہے، بلکہ میں کہوں کہ وہ نیکیوں کا پورا بنڈل ہے، پیکج آف گڈ ڈیلز ہے کہ آپ ایک ہی باری میں شاید لاکھوں کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں، وہ ہے مدنی قافلہ۔ اللہ اکبر، 3 دن آپ راہ خدا میں سفر کریں۔ اب میں اگر صرف نیکیاں گنواتا رہوں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اچھا میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ 3 دن مدنی قافلے میں جو سفر کرے گا اس کو 50,000 روپے دیے جائیں گے تو شاید ان کے پاس ٹرینیں بسیں کم پڑ جائیں گی، لیکن واللہ اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر، ان کے سچے وعدوں پر یقین ہے نا، اور ہونا چاہیے مسلمان، تو آپ خالی سوچتے جاؤ نیکیاں کتنی ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے راہ خدا میں جو پیر گرد آلود ہو جائے، مٹی لگ جائے، اللہ اس کو جہنم پر حرام قرار دے دیتا۔ پھر جناب نمازیں اللہ کی راہ میں آپ جا کر پڑھ رہے ہوں گے، پھر آپ تہجد پڑھ رہے ہوں گے، اشراق چاش پڑھیں گے، مسجد میں رہیں گے، ذکر و اذکار ہو رہا ہوگا، علم دین سیکھ رہے ہوں گے۔ علم دین کی محفل میں بیٹھنا 1000 نوافل سے افضل، 1000 جنازوں میں شرکت سے افضل، 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے ایک لمحہ بیٹھنا۔ ماشاءاللہ 1 گھنٹے سے جتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمارے نامہ اعمال کا میٹر جاری ہوگا انشاءاللہ۔
تو مدنی قافلوں میں سفر کریں. کاروباری لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم کیسے نکلیں. دیکھیں قربانی دینی پڑے گی. میں یہ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ آپ میں سے کن کن کو نماز کے فرائض آتے ہیں, وضو کے فرائض آتے ہیں, غسل کا طریقہ آتا ہے, نماز جنازہ پڑھنا آتی ہے. یہ تو بیسکس ہے نا. آپ کو مارکیٹ کے سارے رول پتہ ہیں, کون سا کلر کون سا ہوتا ہے, اس کی ڈائنگ کیسے ہوتی ہے, اس کی جناب پرنٹنگ کیسے ہوتی ہے, تو کون سی آئٹم کدھر ملتی ہے, سب پتہ ہے. لیکن کیا مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بیسکس آف اسلام نہیں پتہ ہونے چاہیے؟ تو مدنی قافلے میں سفر کریں. آج جو ہم نے صحابہ کرام کے واقعات سنے, اللہ ان سے مجھے اور آپ کو سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.